آپ کا ووٹ جو انقلاب لایا اس کی بظاہر شکل تو آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ ایک طرف عمران خان اکیلا کھڑا تھا، اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر دیا گیا تھا، ان پر دہشت گردی کے چارجز تھے، ان کے چہروں پر کپڑے لپیٹ کر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، ان کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا تھا، اور دوسری طرف تمام جماعتیں کھڑی تھیں۔ آج آپ کے ووٹ کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی کی جماعت، جی ڈی اے کی جماعت، غرض یہ کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت عمران خان کے نظریے کے ساتھ اور آپ کے ووٹ کے تحفظ کے لیے کھڑی ہیں اور وہ یہ جنگ لڑ رہی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مینڈیٹ چور، غیر قانونی طور پر اسمبلیوں میں گھسپیٹھیوں کے طور پر، عارضی طور پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو ایک سائڈ پہ کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج آپ کے ووٹ کی طاقت سے عمران خان کے حقیقی نمائندگان ایک پورے صوبے میں حقیقی اور آزاد حکومت بنا چکے ہیں، ایسی حکومت جس کے پیچھے اس کی عوام کا مینڈیٹ ہے، اور یہ غیر قانونی اور کمزور سیٹ اپ جو کہ فارم 47 پر ہے، جسے کسی اعلیٰ عدلیہ میں جیسے یہ معاملہ جائے گا وہاں پر ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا اعتماد جس پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کی پوری دنیا میں کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اس کی پوری دنیا میں کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، اور اس کی پوری دنیا میں کامیاب ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیجئے نا کہ ہمیں ایک طرف نظریے کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، تو دوسری طرف وہی گھسی پٹی حرکتیں۔ کون سی صدی کے لوگ ہو آپ، کہاں کے؟ کیونکہ آپ دھوکہ دینا چاہتے ہو لوگوں کو، آپ لوگوں کو حقیقی جو نمائندگی ہے وہ نہیں ان کا کرنا چاہتے۔ آپ آٹے کے تھیلوں پہ نواز شریف صاحب کے تصویریں لگا رہے ہو۔ وہ جہالت کا دور ختم ہو گیا بھائی، کہ جس میں کہ عوام کو نہیں پتا کہ یہ آٹا انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے آ رہا ہے، اور اس میں نواز شریف کی تصویر کی پہ جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں اس کو پرنٹ کرنے کی، وہ کیوں کیے جائیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لاہور کو صاف ستھرا کریں گے۔ بھئی آپ لاہور کو صاف ستھرا کرنا چھوڑ دیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی فوجوں کو بھیج دیں جنگ پہ، کسی پڑوسی ملک کے دارالخلافہ دہلی پہ جا کے آپ پاکستان کا پرچم لہرا دیں، اس سے بھی اس قوم کو کوئی سروکار نہیں ہوگا جب تک کہ حقیقی آزادی نہیں ہوگی، کیونکہ دہلی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے اس غلامی میں آ جائیں گے۔ جب تک آپ کا مینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہے، یہ بنیادی حق ہے آپ کا۔ کوئی بندہ آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار، آپ کے حقوق پہ، آپ کی آزادی پہ اس کو سلب کر کے وہ کہے کہ میں آپ کو بہت ترقی دوں گا، میں آپ کو یہ سہولیات دوں گا، تو آپ کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ بات ان لوگوں کے دل و دماغ میں کب آئے گی؟ ڈیپ سٹیٹ تب تک کامیاب ہوتی ہے جب تک کہ وہ سیکریٹیولی کام کرتی ہے، جب تک وہ پیچھے رہ کے کام کرتی ہے۔ جب وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی تاریخ میں اسے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ اعتماد ہوتا ہے کہ جو آپ کو طاقت بخشتا ہے۔ یہ اعتماد پہلے جن قوتوں کے پاس تھا، وہ آئین توڑ کر جب آپ کی اسمبلیوں پر قبضہ کرتے تھے تو ہم سب لوگوں کا ان پہ اعتماد ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے یہ ملک کے مفاد میں ہے، اور ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، پھول نچھاور کرتے تھے۔ کیا آج کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کا، جب لوگوں کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، کہ ہمارے ساتھ ظلم، تشدد، ہر طرح کی بربریت، لاقانونیت ریاست کے نام پر ہو رہی ہے، ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ریاست، ہم اپنے شہروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنی سڑکوں پہ اپنے جس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں اس کا احتجاج نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹیٹ پاور استعمال کر کے ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ سرعام ہار ہے، اس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے، اور اس اعلان کے لیے کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ان کو مکمل سرنڈر کرنا پڑے، یا پھر اگر تھوڑی بہت عقل پریویل کرے تو اچھے سے اپنے آپ کو اس عوامی مینڈیٹ کو عدالتوں کے تھرو واپس کریں، اور اس قوم کو اس ترقی کی راہ پہ چلنے دیں۔